بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہے اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کی قربانی کیجیے۔ بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ شان نزول، قرآن کی چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین سے روایت کیا ہے، جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے اس کو عرب ابتر کہتے تھے۔ ابتر کے معنی دم کٹا ہوا، مقطوع نسل۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم ابراہیم کا انتقال ہو گیا، یعنی بچپن ہی شیر خارگی میں انتقال ہو گیا تھا نا، تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیا کرتے تھے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ان کی بات چھوڑ دو، کچھ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، وہ ابتر ہیں، یعنی مقطوع نسل ہے۔ ان کا جب انتقال ہو جائے گا تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی جو ان کا سردار تھا، ایک مرتبہ مکہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ ہمیں سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے یہ سن کر کہا نہیں، تم لوگ ان سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ کفار مکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی اولاد نہ ہونے کے سبب سے ابتر کے طعنے دیا کرتے تھے یا دوسری وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نہ رہنے کے سبب سے آپ کوئی مقطوع نسل یا مقطوع ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں طاقت بڑھ رہی، اگرچہ دختری اولاد ہے۔ فاطمہ الزہرا سے جو آپ کی اولاد چلی ہے، بے شمار امام حسن حسین کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ حسنی، کتنے لوگ حسینی ہیں۔ اور نسل معنوی یعنی ایمان لانے والے لوگ، ایک تو نسبی نسل، دوسرے معنوی نسل، ایمان لانے والے لوگ جو آپ کے روحانی اولاد ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہیں کہ پچھلے تمام انبیاء کے مطابق سے بڑھ جائیں گے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبول ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک معظم مکرم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہوتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، امام بخاری حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابن عباس کے خاص شاگرد سعید بن جبیر سے کسی نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، تو سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ بے شک وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں شامل ہے۔ اس لیے امام تفسیر مجاہد نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں کثرت کے ساتھ جو خیر ہے وہ سب ہمارے نبی کو عطا کیا گیا، اس کے اندر نہر کوثر بھی ہے اور حوض کوثر بھی ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فی المسجد اذ اغفی اغفان ثم رفع رأسه متبسما قلنا ما أسك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى الآخر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وأدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء ويختلج العبد منه فأقول ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك۔ ایک روز جب کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ پر نیند یا بیہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ ہنستے ہوئے اٹھے، سر مبارک اٹھایا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ
آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا مجھ پر اس وقت ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، سورہ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جس میں خیر کثیر ہے۔ وہ ایک حوض ہے میدان حشر میں، جس پر میری امت قیامت کے روز میرے پاس پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ دوسری باتوں میں آتا ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک مرتبہ پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے امتی ہیں، تو اس وقت آپ سے فرمایا جائے گا نہیں، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا چیزیں نہیں ایجاد کر دی، تو بدعتی لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ حوض کی صفت میں روایات احادیث میں آئیں، اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ نہر کہاں ہے؟ نہر جنت میں ہے۔ حوض کہاں ہوگا؟ حوض میدان حشر میں ہوگا۔ تو کنفیوژن کرنے کی ضرورت نہیں۔ حوض کوثر بھی ہے اور نہر کوثر بھی ہے۔ نہر تو جنت کے اندر ہے، بہہ رہی ہے، تو میدان حشر کے اندر جب لوگ پیاس سے بالکل بےتاب ہو جائیں گے، ویسی حالت کے اندر امتی آپ کے پاس آئیں گے، آپ اپنے دست مبارک سے امتیوں کو سیراب کریں گے۔ اس حدیث میں سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہو گیا، اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی، یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں آپ امت کو سیراب کریں گے۔ نیز اس روایت سے یہ واضح کر دیا کہ اصل نہر تو جنت میں ہے، حوض میدان حشر میں ہوگا۔ اس پر 2 پرنالوں کے ذریعے سے نہر سے پانی ڈالا جائے گا، دونوں میں تطبیق ہو گئی۔ احادیث سیاح میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی، شیرینی، اس کے کناروں کا جوہرات سے مرصع ہونا کے متعلق ایسے اوصاف ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کہہ سکتا۔ اس صورت کا نزول اگرچہ کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہوا، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، آپ کی اولاد نرینہ فوت ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر یعنی مقتول نسل کہا کر دیتے تھے۔ ان کا کام چند روزہ ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ تو اس صورت میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر کیا گیا، جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے اور تانا زنوں کی مکمل ترتیب بھی ہے۔ ان کی نسل نسب صرف یہی نہیں دنیا کی عمر چلے گی، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی ہوگا، جہاں وہ تعداد میں تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز و کرام سے زیادہ ہوگا۔ تو یہاں نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم جو ہے 1/3 امت ہوں گے جنت میں جانے والا۔ پھر صحابہ کرام نے جو ہے اللہ اکبر، پھر آپ نے کہا ہم آدھے ہوں گے جنت میں جانے والوں میں سے، پھر کہا کہ ہم 2/3 ہوں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر۔ تو جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، اس میں 80 صفیں ہماری امت کی ہوں گی۔ 120 صفوں کے اندر 80 صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہوں گی۔ تو فصلی لربک وانحر، نہر اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، ذبح کہا جاتا ہے دوسرے جانوروں کے لیے، اس کے لیے نہر کہا جاتا ہے۔ اس کا پاؤں باندھ کر، مصنوع طریقہ، اس کا پاؤں باندھ کر حلق میں چھرا گھوم دیا جاتا ہے، تو خون پورا گر جاتا ہے، خون جب نکل جاتا ہے تو بے دم گر پڑ جاتا ہے۔ گائے و بکری کی قربانی کو ذبح کر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے۔ عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے لفظ یہاں نہر استعمال کیا گیا ہے۔ بعض وقت نہر مطلق قربانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور شکر کیا آپ کو 2 چیزیں کا حکم دیا، ایک تو نماز، دوسری قربانی۔ نماز بدنی عبادت ہے، بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی مالوں میں سب سے عظیم عبادت رکھتی ہے۔ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستوں کی شعار کے خلاف ایک جہاد بھی، کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی ہیں اور ہماری قربانی اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا سورہ انعام میں، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس آیت میں ونحر کے معنی قربانی کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس، عطا، مجاہد، حسن بصری وغیرہ سے مستند روایت میں ثابت ہے۔ بعض لوگوں نے جو ونحر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنا لیے ہیں، ائمہ تفسیر کی منسوب کی ہیں، اس کے ابن کثیر فرماتے ہیں یہ روایات منکر ہیں۔ ونحر یعنی
کچھ لوگوں نے جو ہے سینے پر ہاتھ باندھو. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث ہیں اور مفسرین، انہوں نے کہا کہ سب روایتیں ناقابل اعتبار ہیں. ان شانک والابتر، شانی کے معنی بغض رکھنے والا، عیب لگانے والے کی. یہ آیات ان کفار کے متعلق نازل ہوئی جو اللہ کے رسول کو ابتر مقتول نسل کا تانا دیتے تھے، عاص بن وائل اور کعب بن اشرف وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کی کثرت عطا فرمائی، جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے، اور آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں. پیغمبر چونکہ امت کا باپ ہوتا ہے، پوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے. آپ کی امت تمام پچھلی امتوں کی تعداد سے زیادہ تعداد ہوگی. ایک طرف تو اس دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا گیا، دوسری طرف یہ فرمایا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی ابتر ہیں. اگر ان کے نام آ رہے ہیں تو ہمارے اللہ کے رسول کی دشمنی کی سلسلے میں نام آ رہے ہیں، ورنہ ان کا نام بھی کوئی لینے والا نہ ہوتا. غور کیجئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تبارک نے کیسی رفعت عظمت عطا فرمائی. آپ کی ہدی مبارک سے آج تک پوری دنیا میں چپے چپے پر جب اللہ کا نام اللہ اکبر کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، السلام دیکھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں، 5 وقت نام لیا جا رہا ہے. کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ کون سا بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کون سا جو ہے بادشاہ ہے، کون سا جو ہے لیڈر ہے دنیا کا، کون سا امیر، کس کا نام لیا جا رہا ہے بتائیے. 5 وقت بالکل باقاعدہ. چونکہ دنیا گول ہے تو اب یہاں وقت ہو گیا مغرب کا، تو ایک آدھے گھنٹے بعد وہاں ہوتا ہے، اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہاں ہوتا ہے، وہاں آدھے گھنٹے بعد. پوری دنیا میں مسلسل جو ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ کا نام لیا جا رہا ہے. مسلسل پوری دنیا کے اندر 5 وقت جو ہے، یعنی ہر وقت آپ کا نام لیا جا رہا ہے. مسلسل سے مراد جو ہے ہر وقت آپ کا نام، اللہ کے نام کا آپ کا نام لیا جا رہا ہے. اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام حاصل ہوگا. اس کے بالمقام دنیا کی اس تاریخ سے پوچھیے، عاص بن وائل اور کعب بن اشرف، ان کا خاندان کیا ہوا؟ خود ان کا نام بھی اسلامی روایت کی وجہ سے محفوظ رہ گئے، ورنہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہتا تھا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو یہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی. تو گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے چند باتیں آئی تھی، تو چند احادیث آئی تھی. آج جو ہے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنا الا ان یأسروا علیکم وتذبحوا جزة من الضان. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قربانی میں وہی جانور ذبح کرو جو مسن نہ ہو. اللہ کہ تم مسنہ نہ پاؤ تو پھر جزا ذبح کرو. تو جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے وہ 3 طرح کے: اونٹ نہیں، مذکر مؤنث، بیل گائے، بھینسا اور بیل کے حکم ہے، بکری بکرا، دمبا دمبی. اس کے بعد جاننا چاہیے کہ مسنہ کے معنی عمر والا، کس عمر کا ہونا چاہیے؟ تو اونٹ اور اونٹنی مسنہ جو پورے 5 سال کا ہوا اس کو کرنا چاہیے. 5 سال ہو کے 6 سال میں لگا ہے اس کی قربانی کرنا چاہیے. گائے بیل بھینس وغیرہ نر مادہ جو ہے مسنہ، وہ ہے مسنہ معنی عمر والا. سن یعنی عمر، دیکھتے ہیں نا، سن سال. مسنہ تو وہ ہے جو 2 سال والا ہو، 2 سال تیسرا لگا ہو. اس طرح بکرا بکری بھیڑ دمبا وغیرہ ان کی مسنہ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو پورے 1 سال کا ہو، دوسرا سال لگا ہو. دمبا اور بھیڑ وغیرہ میں جزا کا اختلاف ہوتا ہے جو پورے 1 سال کا نہ ہو مگر 6 مہینے سے زیادہ ہو. بس 3 طرح کے جانوروں میں قربانی کی جانور کا مسنہ ہونا شرط ہے. جو جانور مسنہ نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں. البتہ دمبا اور بھیڑ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی درست ہے. تو شاعری نے لکھا ہے کہ جو ہے موٹا تازہ ہو، دکھنے میں جو ہے 1 سال کا نظر آتا تو اس کی قربانی جائز ہے. تو یہ بعض لوگوں نے یہ بھی شرح میں لکھا ہے کہ جو بہت نادار لوگ تھے ان کے لیے آپ نے حکم دیا تھا. جس شخص کو مسنہ بہم نہ پہنچے، واضح ایک حدیث کے ظاہری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو مسنہ بہم نہ پہنچے، اس کا خریدنا دشوار ہو، تب جزا کی قربانی جائز ہوگی، ورنہ نہیں. لیکن فقہاء اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی یہ مستحب ہے کہ جس کو مسنہ بہم پہنچے وہ جزا کی قربانی نہ کرے. اگر مسنہ مہیا اور میسر نہ ہو تو جزا کی قربانی کرے. حاصل ہے کہ مسنہ کے میسر ہونے میں صورت میں جزا بھی قربانی درست ہے. جزا جو فرما گیا ہے
چھ مہینے کا اگر ہے مینڈا موٹا تازہ 1 سال کا تھا تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ غنما یقتسمها علی صاحبته زہایا فبقى اتودا فذكر لرسول وسلم قال زہ به انت وفي روایت قلت یا رسول اللہ اصابنی جزا قال زہ به متفق علیہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی بکریاں دیں تاکہ انہیں آپ صحابہ میں قربانی کے لیے تقسیم کریں۔ تقسیم کے بعد جب بکریوں کا ایک بچہ باقی رہ گیا تو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر اللہ کے لیے سے فرمایا تو آپ نے فرمایا تم اس کی قربانی کر لو۔ ایک روایت میں کہ عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ میرے ذمہ ایک بچہ آ گیا، بس دمبے کا بچہ آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اس کی قربانی کر لو۔ بکری کا لفظ، بکری کے بچہ، اس کا لفظ اتود آیا ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کا اطلاق بکری کے اس بچے پر ہوتا ہے جو مضبوط، قوی، توانا 1 سال کا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بکری کے اس بچے کی قربانی جائز ہے جس کا 1 سال گزر چکا ہو۔ اسی لیے حنفیہ کا مسلک یہی ہے۔ قربانی کا عیدگاہ میں کرنا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، رواہ بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی عیدگاہ میں، اونٹ کی ہو یا بکری قربانی، عیدگاہ میں کیا کرتے تھے، یعنی عیدگاہ کے اندر نہیں بلکہ عیدگاہ کے باہر، عیدگاہ کے بازو، ادھر نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد جو ہے عیدگاہ کھلے میدان میں تھا، مسجد الگ تھی، عیدگاہ الگ تھا، تو عیدگاہ کھلے میدان میں آپ نماز پڑھتے تھے، تو اس کے بعد جو ہے بازو میدان میں جو ہے قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک بڑے جانور کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ وعن جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7، رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ایک گائے میں 7 آدمی تک کے لیے کافی ہو جائے گی، ایک اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی کے لیے کافی ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں جو بڑے ہیں، یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، نر و مادہ، بعض چھوٹے ہیں، یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ۔ بس بڑے جانور میں کسی ایک جانور میں 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ چھوٹے جانوروں میں کسی کی شرکت نہیں ہوگی، چھوٹے جانوروں میں کسی ایک کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک حدیث میں آیا، آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے رسول نے 2 دمبے، کبشین اقرین املین، 2 چتکبر خسی کیے ہوئے دمبے، سینگ دار جو ہے ذبح کے، ایک کہا کہ ایک میری طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے۔ وہ ثواب میں شرکت کی تھی آپ نے، قربانی کے لیے نہیں۔ ثواب میں شرکت الگ ہے اور قربانی کی طرف، قربانی کے لیے کافی نہ الگ ہے۔ تو بکرا، بکری اور جو ہے مینڈا وغیرہ صرف ایک کے لیے کافی ہوگا، اور پھر یہاں جو ہے 7 آدمی شریک ہونے سے، 7 سے زیادہ شریک ہو جائیں تو کسی کی قربانی ہوگی۔ تو یہ قربانی کے چند مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کچھ اور مسائل ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے کل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو مسائل کو جاننے اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔